5 گناہوں کا کوئی کفارہ نہیں۔ حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، جو اللہ عز و جل سے اس حال میں ملا کہ اس نے اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا اور ثواب کے لیے باخوشی زکوٰۃ ادا کی اور حق سن کر اطاعت کی، تو اس کے لیے جنت ہے یا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور 5 گناہوں کا کوئی کفارہ نہیں۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، کسی کو ناحق قتل کرنا۔ نمبر 3، کسی مومن پر تہمت لگانا۔ نمبر 4، جنگ سے فرار ہو جانا۔ نمبر 5، جھوٹی قسم کھا کر حق کسی کا مال ہڑپ کر لینا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منبر اقدس پر تشریف فرما کر یہ ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے۔ اس کے بعد نیچے تشریف لا کر ارشاد فرمایا، جو 5 نمازیں پڑھے اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے اسے خوشخبری سنا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 مرتبہ فرمایا کہ اسے خوشخبری سنا دو کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کا ذکر کرتے سنا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں، کبیرہ گناہ یہ ہیں: والدین کی نافرمانی کرنا، اللہ عز و جل کے ساتھ شریک ٹھہرانا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن جہاد سے بھاگنا اور سود کھانا۔ اولیاء اللہ رحمہم اللہ کی پہچان کہ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کے ولی نمازی ہیں، جو اللہ عز و جل کے فرض کردہ 5 نمازیں پڑھتے اور ثواب کے لیے رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور باخوشی ثواب کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل کے منع کردہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کبیرہ گناہ کتنے ہیں؟ ارشاد فرمایا 9 ہیں، کبیرہ گناہ 9 ہیں، ان میں سب سے بڑا اللہ عز و جل کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، مومن کو ناحق قتل کرنا، جنگ سے فرار ہونا، پاک دامن اور پر تہمت لگانا، جادو کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، مسلمان والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اور بیت الحرام میں جو چیز حرام ہے انہیں حلال جاننا، اور زندگی میں اور موت کے بعد بھی تمہارا قبلہ ہے، جو اس حال میں مرے گا کہ اس نے ان کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا اور نماز پڑھتا ہو اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو، اور جنت کے ایسے محل کے وسط میں میرا رفیق ہوگا جس دروازوں کے پٹ سونے کے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔